أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورہ آل عمران 85 سے لے کر 92 آیت تک 85 سے 92 تک آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی. قبل کے درس میں اس سے قبل جو کل درس گزرا ہے کل کی گزشتہ شب میں اس میں ہم نے یہود و نصارہ کی خباثتوں اور اسلام اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں سمجھا تھا کہ وہ اسلام سے لوگوں کو برداشتہ کرنے کے لیے قولی اور عملی کس طرح کی تدبیر کیا کرتے تھے اور مکر و فریب کے کس طرح تانے بانے بنا کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے ان کی پول کھولی. اسی طریقہ سے ان کے اس دعوے کی بھی قلعی کھولی کہ وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں یا ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر ہیں اور یہ کہ وہی جنتی ہیں اور نجات پانے والے ہیں. اس طرح کی وہ ڈینگیں مارا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ان کی خباثتوں کا بیان فرمایا ہے جو ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر آیت نمبر 85 کے اندر بتا دیا ہے کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی ملت پر ہے کسی بھی دین پر ہے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو وہ دین چاہے یہودیت ہو یا نصرانیت ہو یا مجوسیت ہو یا بدھ مت ہو یا جین مت ہو یا وثنیت ہو کوئی سا بھی دین ہو اسلام آنے کے بعد وہ سارے ادیان باطل ہیں غلط ہیں. ان میں سے کسی بھی دین کے اوپر رہنا اور اسی پر جینا اور مرنا اپنی عاقبت کو خراب کرنا اور اپنے کو دائمی طور پر جہنمی بنانا. لہذا اسلام کے آ جانے کے بعد یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ جنتی ہیں عیسائیوں کا دعویٰ کہ ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی
یہ دعویٰ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے عذاب سے نجات کے سلسلے میں ان یہودیوں کو اور ان عیسائیوں کو، مسیحیوں کو اللہ تعالیٰ نے نا امید کر دیا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ اب کوئی بھی دین ویلیبل نہیں ہے، ساری شریعتیں منسوخ ہے، سب شریعت کینسل ہو چکی ہے۔ اب جو دین معتبر ہے اور مقبول ہے اور اللہ کو محبوب ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو جہاں غیر مسلمین کے لیے یہ مایوسی ہے آخرت کے نجات کے تعلق سے، وہیں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا پسندیدہ محبوب دین ہم کو عطا فرمایا، جس دین پر چل کر کے ہماری عاقبت سدھرے گی اور عاقبت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے نبی کہیے الحمدللہ جس نے اسلام کی ہدایت دی، صراط مستقیم دکھایا، صراط مستقیم پر چلایا۔ اس بات پر جتنی اللہ کی تعریف کرو کم ہے۔ اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم بھی اوروں کی طرح گمراہ ہوتے، ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ تو اس لیے یہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی پوری حفاظت کرنا ہے اور اس اسلام پر رہنا جو اللہ نے اتارا ہے۔ جو لوگوں کے درمیان رائج دین ہے وہ اس دین پر نہیں، وہ دین جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے اس دین کو اختیار کرنا۔ لوگوں میں جو دین رائج ہے یا دین کے نام پر جو رسم و رواج ان کے یہاں جاری ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت میں محفوظ ہے، اور دین حق کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس دین پر ہم کو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہم کو اور آپ کو رکھے، اور اس نعمت اسلام پر اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ شکر گزار بنائے اور اسی پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین مقبول نہیں ہے، یعنی مرفوض ہے، مردود ہے، یعنی قابل رد ہے، قابل انکار ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ بھی کسی دوسرے دین کی حقانیت کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طریقہ سے دین کے معنی جزا اور عمل کے بھی ہوتے ہیں۔ جو کوئی اسلام کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا عمل اختیار کرے، وہ عمل اختیار کرے، وہ عبادت انجام دے، جو عبادت جو عمل قرآن سے، حدیث سے، خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دین مانے جزا، دین مانے عمل۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل۔ مالک یوم الدین، عمل کی جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن وہ عمل کی جزا دے گا۔ تو ہر وہ عمل یا ہر وہ عقیدہ جو قرآن اور حدیث سے میل نہیں کھاتا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، خلفائے راشدین نے وہ عمل نہیں کیا ہے، چاہے آپ جتنے ہی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کیوں نہ کریں، وہ عمل آپ کا مردود ہے، مرفوض ہے، باطل ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بھی کوئی عمل کیا، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا، اگر وہ میری سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، کرنے والے پر مردود ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے دین و دھرم پر عمل کرنے والے جو اسلام کے علاوہ دھرموں پر ہے، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب پر ہیں، وہ یا اسی طریقہ سے اسلام کے نام لیوا تو ہیں لیکن عقیدہ اور عمل اور عبادت ان کی اسلام سے میل نہیں کھاتی، شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، یہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ گھاٹا کیسا؟ نفس کا گھاٹا، مال کا گھاٹا، اولاد کا گھاٹا، سب کا گھاٹا۔ اللہ نے ایک زندگی عطا فرمائی اچھی خاصی، 60-70 سال کی زندگی، اس میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا آپ نے جو عمل آپ کو آخرت میں فائدہ پہنچائے۔
اسلام سے ہٹ کر کے آپ نے عمل کیا نا، ایسا عمل کیا، گرمی اور سردی برداشت کی، بھوک اور پیاس برداشت کی کہ تڑپ تڑپ کے مر گئے، اپنے دھرم کے لیے جان دے دیا۔ عمل کرتے کرتے تھک گئے، چہرے زرد پڑ گئے ان کے، دنیا میں عمل کرتے کرتے سوکھ کے کانٹا بن گئے، لیکن اس کے بعد بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، گردنیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، عمل کر کر کے لوگوں کے چہرے تھک چکے ہوں گے، پیشانیاں تھک چکی ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، گرم آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں ایسے عمل کرنے والے جائیں گے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تم کو نہ بتا دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں کون ہے؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری کوششیں دنیا کی ان کی بیکار گئی، شرک کا کام کیا، بدعت کا کام کیا، اسلام سے ہٹ کے زندگی بسر کی، تو کیا ملے گا ان کو؟ اللہ اکبر۔ تو پوری زندگی کی محنت اکارت چلی گئی، اسلام سے ہٹ کے عمل کیا یا دوسرے ادیان اور ملل کے اوپر زندگی بسر کی، ساری محنت زندگی کی اکارت چلی گئی۔ اور اسی طریقے سے مال خرچ کیا، مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائی، بدعقیدہ لوگ ہیں، مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، کفریہ بدعت کرنے والے لوگ ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، چیریٹی ورکس بھی کرتے ہیں، غیر مسلمین بھی کر رہے ہیں، چرچ بنا رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، گاڑی کمائی لگا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا، ان کے سارے اموال غلط جا رہے ہیں، آخرت کے حساب سے کوئی ثواب ان کو نہیں ملنے والا ہے۔ اور اگر یہ بدعتی لوگ مر گئے، شرک کرتے ہوئے مر گئے، اور ان کی اولاد میں سے کسی کو اللہ رب العالمین نے اہل توحید بنا دیا، موحد بنا دیا، تو اس موحد بیٹے کے لیے، اس مشرک باپ کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، چاہے جتنے قریبی آپ کے رہے ہو، باپ دادا سے بڑھ کے کون قریب ہے، لیکن وہ شرک کرتے ہوئے مرے، تو آپ اگر مسلمان اور موحد ہیں تو سن لیجئے، آپ کے لیے ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی جائز نہیں ہے۔ کیا ملا ایسے شخص کو بتائیے؟ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں کچھ اگر فائدہ ہوا بھی کچھ تو چند دن کا مادی فائدہ ہوا، باقی تو آخرت پوری کی پوری تباہ ہو گئی۔ تو اسلام پر رہنا ہے، مذہب اسلام ہی حق ہے، اور اسلام پر بھی جو شریعت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، قرآن کی اور صحیح حدیث کی، اس شریعت پہ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق صراط مستقیم پر اور حق پر، دین حق پر قائم رکھے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اب اس آیت کے تعلق سے مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ آیت کس کے لیے ہے۔ کسی نے کہا یہودیوں کے لیے ہے، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ہر نبی اپنے بعد والے نبی کے بارے میں کہہ جاتا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئے اس پر ایمان لے آنا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر پر کفر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کو کیسی ہدایت ملے گی جو ہدایت سے اتنے دور جا چکے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ مشرکین ہیں جو مسلمان ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، اسلام سے پھر گئے، اور پھر گئے تو پھر کہا گیا کہ دیر تک کافر ہی رہے، جلدی نہیں لوٹے اسلام کی طرف۔ ارے غلطی ہو جائے تو آدمی فوراً توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ انما التوبۃ، ابھی پڑھا بڑی صاحب نے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ آدمی نادانی میں، انجام سے بے خبر ہو کر، اپنی ناعقبت اندیشی میں کوئی گناہ کا کام کر لے اور فوراً اللہ کی طرف پلٹے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن یہ کافر ہوئے تو کفر میں تمادی کیا، لمبا کھینچا ان کا مدت، ایک زمانہ تک
کرتے رہے. تو ظاہر ہے کہ جب تک کفر میں رہے، جتنا دن زیادہ رہیں گے اس قدر کفر اور پختہ ہوگا، کفری عمل بڑھتا رہے گا نا اس کا. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، تو جیسے جیسے ہم لوگوں کی عمر بڑھ رہی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے. عمر کے حساب سے عمر گزر رہی ہے تو بڑھ رہی ہے، تو اسی طریقے سے عمل بڑھ رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے ہمارا. تو جو کافر ہے، مسلمان ہو کر کے کافر ہوا، کافر ہونے کے بعد پھر ایک مدت تک کفر کے اندر ہی رہا، تو گویا کہ کفریہ عمل کا ایک ڈھیر اسے لگا لیا. اور اس کے بعد سمجھا وہ اگر پلٹتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیف یہد اللہ قوما، کیف استبعاد کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سے ہدایت کو دور رکھتا ہے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا. اور دیکھیے کیا ہے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس بات کی گواہی دے دی کہ رسول ہمارے حق ہیں، اور رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح دلیل اور علامت آ گئی، آیات آ گئی، معجزات دیکھ لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے. مسلمان ہو گئے سوچ سمجھ کر کے، رسول کو رسول برحق جانا، رسول کی حقانیت، اسلام کی حقانیت کے اوپر واضح دلیلوں کو بھی انہوں نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کی رائے اختیار کر لی. تو اللہ کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. عام طریقے سے ان لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد دیر تک یا موت تک کفر کے اوپر قائم رہے. سمجھا؟ تو ظاہر ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ مسلمان، وہ کافر جو مسلمان ہو کر کے مرتد ہوا ہو، جس کو کہہ لیجئے کافر مرتد، وہ کافر مرتد زیادہ سنگین مجرم ہے کافر مطلق کے مقابلے میں. وہ کافر جو کبھی مسلمان نہیں ہوا ہے وہ کافر ہے، کہہ سکتا ہے کہ ہم نے حق نہیں سمجھا، رسول کو حق نہیں جانا، وہ کافر ہے. اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کے اس سے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین کے تحت. لیکن یہ جو مسلمان ہو کر کے کافر ہوا ہے، اسلامی حکومت ایسے شخص کو پکڑے گی اور توبہ کرائے گی، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا گردن مار دے گی. اسلامی حکومت اس کی گردن مار دے گی. من بدل دینہ فاقتلوہ، من بدل دینہ، جس نے اسلام کو بدل دیا، اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کی سزا قتل ہے. تو کافر مرتد کافر اصلی کے مقابلے میں زیادہ بڑا مجرم ہے. ارے کافر اصلی جو ہے ویسے بھی اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اکثر بہت سے لوگ دیکھیے کافروں سے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن جو ادھر آ کر کے چلا گیا اس کی وہ ہدایت کی کبھی توفیق ملتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کبھی پلٹے، اب اسلامی ملک تو یہاں پر ہے نہیں کہ مرتد کو توبہ کرایا جائے، اور مرتد نہیں توبہ کرتا تو قتل کیا جائے، وہ تو آزاد ہے. سمجھا کہ نہیں یہاں پر؟ لیکن اگر سمجھ لیجئے کہ 10 سال 5 سال کے بعد، حالانکہ اس کو ہونا چاہیے تھا کہ فوراً توبہ کرتا، لیکن ایک لمبی مدت کفر میں گزارنے کے بعد اگر پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے غلط کیا، وہی اسلام دھرم صحیح تھا، اور وہ اسلام کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. واہ اللہ، کیا تیری رحمت ہے، قربان جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے رسول کو حق جانا، جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کر لیا، رسول کو حق جانا، واضح دلیل کو جانا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے شرارت کی، یہ ظالم اولئک جزاؤہم، ان کے عمل کی جزا، ان کے عمل کا مکافات، ان کے عمل کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ، کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. ایسے مرتدین پر جو اسلام لانے کے بعد، رسول کو رسول جان لینے کے بعد، آیات بینات پر مطلع ہو جانے کے بعد، واضح علامات آیات پر مطلع ہونے کے بعد کفر کی راہ انہوں نے اختیار کی، ایسے ظالم کو اللہ کیوں کر ہدایت دے گا؟ استبعاد ہے. یعنی یہ بات بڑی بعید معلوم ہوتی ہے، ان کی ہدایت کا کمی چانس ہے. اور ان کی جزا یہ ہے، ایمان لانے کے بعد جو انہوں نے کفر کی ہے، جو سنگین جرم کیا ہے، ان کے جرم کے نتیجے میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، اس لعنت کے وہ ہمیشہ گرفتار رہیں گے، لعنت کبھی ان سے چھٹے گی نہیں، ہٹے گی نہیں، یعنی دائمی جہنمی ہوں گے. خالدین فیہا کا مطلب لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. خلود ایک مقصد طویل کے لیے آتا ہے،
لمبی مدت کے لیے جہنم میں رہنے کے لیے بھی خلود آیا ہے. جیسے کسی مومن کو کوئی مومن قتل کر دے تو وہاں بھی یہی آیا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو خالدن کا مطلب وہاں ہمیشہ نہیں ہے، لمبی مدت رہے گا. تو خلود کے معنی لمبی مدت بھی آتا ہے اور خلود کا معنی ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کی رائے اختیار کی، ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ ظالم پلٹتے نہیں ہیں دین میں تو ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے ان پر، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کا تو خالدین کا مطلب دائمی، ابد الآباد کے لیے جہنم میں رہیں گے. یہاں پر خلود دائمی. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ایک دن کے لیے بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کیونکہ مرتدین کے لیے، کافروں کے لیے دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، ایک دن کے لیے بھی عذاب میں کمی نہیں ہوگی. تمنا کریں گے مہینے کے لیے نہیں، جہنم سے نکلنے کی نہیں. کہیں گے جہنم کے داروغہ سے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کا عذاب کم کر دے، ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے، صرف ہلکا کر دے. جہنم کے داروغہ سے جہنمی کہیں گے کہ رب سے دعا کرو، ادعوا ربکم. ہماری ہمت تو نہیں ہے کہ ہم کہیں، تم لوگ ہماری سفارش کرو، فرشتے ہو، اپنے رب سے پکار کے دعا کر کے یہ کہو کہ وہ ہم سے ایک دن عذاب ذرا ہلکا کر دے. مگر یہ ممکن نہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہوگا. ولا هم ینظرون، اور ان کو جہنم میں جانے کے لیے انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، فوراً ہی عذاب میں ڈالا جائے گا. عذاب ان سے ٹالا نہ جائے گا، یا وہ عذاب سے مؤخر نہیں کیے جائیں گے. فوراً جاؤ. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اور مومنین کے لیے آیا ہے وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. جہنمیوں کے لیے وہاں پر آیا ہے کہ جب جہنم پر آئیں گے تو دروازہ آلریڈی پہلے سے کھلا ہوگا، رکنا نہیں، چل گزر. لیکن جنتی کے لیے دروازہ بند رہے گا، آئیں گے تب ان کے لیے باقاعدہ دروازہ کھولا جائے گا. اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان، جنت کے درمیان بندے اور کے درمیان اور اس کی جنت کے درمیان جہنم پر ایک پل ہوگا، چھوٹا سا قنطرہ ہوگا، ایک پل ہوگا، سمجھا کہ نہیں. اس پل کے اوپر روک لیے جائیں گے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں، مردوں اور عورتوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں جو کینہ کپٹ ہے اس کو نکال دیا جائے گا. ایک دوسرے کو معافی صافی دے دو، وہیں کوئی عداوت تھی تو ختم کرو، تاکہ جنت میں سارے لوگ اخواناً علی سرر متقابلین، بھائی بھائی بن کر کے ایک دوسرے کے سامنے رہے اور خوشی کے ساتھ، مسرتوں کے ساتھ ایک دوسرے کا استقبال کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مومنین جنت کی طرف لائے جائیں گے تو جب وہ آئیں گے تب جنت کا دروازہ کھلے گا، وہاں کھڑے رہیں گے اور دروازہ کھلے گا. ان کے لیے نہیں، پہلے سے کھلا ہوا ہے، آپ کو رکنا نہیں ہے. چل ایک دم دھکا دے کے ٹھل دیا. کہا ولا ینظرون، مہلت نہیں ملے گی کہ ذرا سا رک لیں، سیدھے جاؤ. گیٹ کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر. الا الذین تابوا، اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ کے لیے. کتنا ارحم الراحمین ہے، کس کی، اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے. اس کی رحمت کا پلڑا اس کے عذاب کے پلڑے پر بھاری ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تیرا بھیٹنر جس نے ایمان قبول کر لیا، رسول کو رسول برحق جانا، آیات بینات پر مطلع ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کفر کی رائے اختیار کی، وہ کبھی موت سے پہلے، نرخڑ جان حلق پر آنے سے پہلے، سکرات الموت سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور اسلام میں پھر واپسی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے الا الذین تابوا من بعد ذالک، اس سب کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد وہ اصلح اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اپنی بدعقیدگی سے جتنے کو گمراہ کیا تھا اس کو کہہ دیتا ہے کہ لوگوں میں نے گمراہ کیا تھا، تم واپس آ جاؤ، تم بھی میرے ساتھ حق کے اوپر واپس آ جاؤ. کوئی کتاب اگر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لکھا تھا تو اس کے رد میں کتاب لکھتا ہے یا اس کتاب سے برات کا اظہار کر دیتا ہے. جتنا کچھ شرک میں اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اسی طریقے سے وہ اپنی اصلاح کا
اعلان کرے، اور جو اس میں بگاڑ، اس کی وجہ سے بگاڑ ہوا ہے، اس بگاڑ کا اس بگاڑ کا وہ کمپنسیشن جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو کر کے دے، کمپنسیٹ کرے اس کو، تب جا کر کے اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، اس کو بخش دے گا، رحم فرمائے گا، اور اس کی آخرت بچ جائے گی۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے، کئی لوگ تھے، اس میں ایک نام آتا ہے حارث بن سوید، حارث بن سوید انصاری، جو قبیلہ بنو عمر بن عوف کی تھی، جو قبا میں آباد تھا۔ یہ مسلمان ہوئے اور کچھ دنوں تک مسلمان رہے، ساری حقیقتوں پر مطلع ہو گئے، اور پھر شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، مرتد ہو گئے، اور مرتد ہو کر کے بھاگ کے چلے گئے مکہ، قریشیوں کے پاس چلے گئے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شام چلے گئے نصارہ کے پاس، اور ایک مدت تک رہے۔ بعد مدت کے ان کو افسوس ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو پھر انہوں نے مراسلہ کیا اپنے ان ساتھیوں سے جو مدینہ میں تھے کہ کیا اگر ہم پھر مسلمان ہو جائیں تو کیا ہمارا اسلام قبول کیا جائے گا؟ ہم اپنے گناہوں کا پراشچت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر واپس ہونا چاہتے ہیں، اسلام میں واپس ہونا چاہتے ہیں، سمجھا کہ تو کیا اسلام ہم کو قبول کرے گا؟ تو صحابہ نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سوید کا ایسا ایسا خط آیا ہے اور وہ اسلام میں پلٹنا چاہتا ہے دوبارہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، کہ جو لوگ اسلام لا کر کے، یعنی اوپر کی جتنی پوری آیت ہے وہ اسی طرح کے لوگوں کو ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، رسول کو رسول برحق جاننے کے بعد انکار کر دیا، اسلام کی حقانیت کو سمجھ بوجھ کر کے بھی وہ چلے گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے متعلق سنا آپ نے کہ یہ گمراہ ہیں، ظالم ہیں، اللہ ایسے کو کیسے ہدایت دے گا؟ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی ہے، اور اگر اسی حال میں مر گئے تو دائمی جہنم ہے ان کے لیے۔ ساری کچھ آپ نے باتیں سنی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہو، سچی توبہ کی ہو، اخلاص کے ساتھ اپنے شرکیہ عقائد اور اعمال سے توبہ کی ہو، اسلام میں پھر سے آئے ہوں، اپنی غلطی کے لیے اللہ سے نادم ہوئے ہوں، معافی مانگی ہو، اور ہمیشہ کے لیے یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کرے کہ وہ پھر اسلام کے اوپر قائم رہیں گے جی۔ اور اس کے بعد یہ ساری کچھ کیفیت کب ہونی چاہیے؟ موت کے آنے سے پہلے، سکرات الموت سے پہلے، تب توبہ قبول ہوگی۔ کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آگے کی آیت دیکھیے، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم، پھر اسی موضوع کو دہرایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، پھر انہوں نے کفر پر کفر کیا، ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، اور کہاں تمادی کی، ایک زمانے تک کافر ہی رہے، تو کفر پر کفر بڑھتا چلا گیا ان کا عمل، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نفرت کا اظہار کیا ہے، لیکن ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ اگر جان نرخڑے پر آنے سے پہلے، سکرات الموت سے پہلے اگر آدمی آتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، آگے آیت ہے قرآن مجید کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ یہی بات آپ کو پہلے کہنی چاہیے تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ توبہ ان کی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو غلطی کرے فوراً توبہ میں آئے، تو فوراً توبہ نہیں کیا، کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو یہی ہے ثم ازدادوا کفراً، کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی ایک مدت تک کفر میں ہی رہے۔ اور ایک دوسری تفسیر میں نے بتایا نا کہ یہودی کافر ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، بعض مفسرین نے یہ کہا۔
اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کافر ہوئے اور کافر ہونے کے بعد پھر کفر میں زیادتی کیا کیا، یعنی ایک مدت تک کفر کے اندر انہوں نے زندگی گزاری. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہرگز توبہ نہیں قبول کرتا. لیکن ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ الا الذین تابوا، مگر توبہ کریں. تو اب یہاں جو اللہ نے کہا کہ ان کی توبہ ہرگز نہیں قبول ہوگی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو توبہ کر رہے ہوں گے اس وقت جب کہ سکرات الموت کا عالم ہوگا. تو اس طریقے سے کریں گے تو آیت کے درمیان تطبیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کرے کافر ہو کے اگر توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ غفور رحیم ہے. جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، پھر کفر میں انہوں نے ایک لمبی مدت گزاری، ایک لمبا شوط انہوں نے گزارا، ایک لمبا پیریڈ گزارا، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا. بھئی توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قبول کرے گا. اللہ تواب الرحیم ہے. صرف انکار اور نفرت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ، ان کو چاہیے تھا کہ اگر غلطی سے گئے تو پھر جلدی ان کو واپس ہونا چاہیے تھا اسلام میں، لیکن ایک مدت تک یہ کفر کے کام کرتے رہے، اسلام کے خلاف ہوتے رہے اور اسلام کے خلاف ریشہ دوانی کرتے رہے. اب اگر یہ اسلام میں پلٹتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی. اور یہ جو ہے کہ ہرگز نہیں قبول کرے گا اللہ توبہ، تو اس حالت کو محمول کریں ہم اس شخص کے اوپر جو توبہ کرتا ہو جب جان نڑکھڑے پر آئی ہو، فرشتہ سامنے ہو، روح نکال رہا ہو، مار رہا ہو چہرے پر اور مار رہا ہو سرین پر، تماچے چہرے پر رسید کر رہا ہو، یضربون وجوہہم وادبارہم، پشت کے اوپر اور سرین کے اوپر اور چہرے کے اوپر تماچا وہاں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ توبہ توبہ، اللہم انی اسلمت بک وآمنت بک وبرسولک، اللہ میں تیرے رسول پر ایمان لائی، میں نے نہیں ہو گیا، پیریڈ ختم. اب چلو اسی حال میں چلو، کافر ہی ہو کر کے چلو. تم سمجھا نا؟ جب اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہے تب اس وقت تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہم تو غلطی کیا تھا اسلام چھوڑ کر کے. اب اگر انہوں اس وقت توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی پر اس آیت کو معمول کیا جائے کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا جو وہ اولئک هم الضالون، اور یہ لوگ گمراہ ہیں. اب دیکھیے اس میں وہ لوگ اب آ رہے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کافر ہیں اور مرے کفر کی ہی حالت میں. یہ مرتد کافر نہیں ہے، یہ اصلی کافر ہے. یہ اصلی کافر کا بیان آ رہا ہے. یہ جو اصلی کافر ہیں اور حالت کفر میں مر رہے ہیں اور مر گئے، تو قیامت کے دن جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے یہ کفار، اور بالفرض اگر ان کو ساری دنیا کی دولت اکیلے مل جائے تو جہنم کے ہولناکی کو، عذاب کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ چاہیں گے کہ کاش پورے دنیا کی دولت کے اکیلے ہم مالک ہوتے اور اس کو فدیے میں دے کر کے جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیتے. روئے زمین بھر سونا، جو ایک قیمتی دھات ہے، قیمتی شے ہے جس کو حاصل کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، روئے زمین بھر سونا بھی اگر وہ اس کے پاس ہوتا اور وہ فدیہ دیتا تو اللہ کہتا ہے ایک تو ایسا ہوگا ہی نہیں، وہاں مال کسی کو ہوگا ہی نہیں. فدیہ دنیا میں لیا جاتا ہے چھٹکارے کے لیے، قیامت میں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، ادھر فدیہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کس کے فدیے کا محتاج ہے؟ جی تو سوال ہی نہیں ہے فدیے کا. ایک تو مال نہیں ہوگا، لیکن یہ اندازہ دیکھیے کہ وہاں وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے لیے دنیا کی دولت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتا اور قبول کر لیتا. اللہ کہتا ہے اگر ایسا کرتا بھی ہو تو قبول نہیں ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، زمین بھر سونا بھی اگر وہ خرچ کرنا چاہے فدیے میں تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور دائمی عذاب ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سفارشی بھی ان کا نہیں ہوگا. سمجھا کہ یہ جہنمی کفار وہاں زمین بھر فدیہ دینے کی بات کریں گے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم میں، کہ یقول اللہ تعالیٰ لأہون اہل النار عذابا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ہو رہا ہوگا اس سے پوچھے گا کہ اگر تم دنیا کی دولت کے مالک اکیلے ہو جاؤ، لو ان لک ما فی الارض من شیء، دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب کے تم اکیلے مالک ہو جاؤ تو کیا تم اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کر دیتے چھٹکارے کے لیے؟ تو کہتا ہاں یا رب، تو وہ تو آسان سودا ہوتا. تو اللہ نے کہا، اللہ کہے گا کہ میں نے تو تم سے یہ سب کچھ نہیں مانگا تھا، میں نے تو صرف تم سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ تو صرف ایک اللہ کی بندگی کر، شرک مت کر، صرف ایک اللہ کی عبادت کر. فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، تم کو تو شرک کے علاوہ کچھ اور منظور ہی نہیں تھا. ہم نے تو صرف مانگا تھا تم سے ایک چیز مانگا تھا، توحید مانگی تھی.
اللہ کی وحدانیت پر کی بندگی اللہ کی کرو، صرف اللہ کی کرو، ہماری شریعت کے مطابق کرو۔ لیکن تم نے تو اس کو بھی نہیں کیا۔ آج اتنی بڑی دولت کو دینے کی پیشکش کرتا ہے کہ پوری دنیا کی دولت کا اکیلے میں مالک ہو جاتا ہے، تو بھی عذاب جہنم سے چھٹکارا پاتا ہے۔ الحمدللہ مومن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مومن اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، الحمدللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی فدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہم سے ہوتی ہیں، قسم کا کفارہ ہے تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کچھ اور فدیہ ہے تو وہ فدیہ دے دیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بوڑھے کمزور دائم المریض آدمی ہے تو چلو ایک مسکین کو کھانا فدیہ میں دے دیتے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا بھر کے سونا خرچ کرنے کا کوئی مسئلہ فدیہ میں ہے ہی نہیں، بس معمولی سی بات ہے۔ حتیٰ کہ ہم لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو 2.5% دیتے ہیں، 1 لاکھ میں 2500 روپیہ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 1 کروڑ ہے تو 25 لاکھ روپیہ دیتے ہیں جی، 2.5 لاکھ روپیہ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپیہ کہاں ہے؟ کون سی دولت ہے؟ اور یہاں زمین بھر سونے کی بات آپ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا دن ہم لوگوں کو ملا۔ اور آخری درس کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کہتا ہے ہرگز نیکی کو نہ پاؤ گے، بر خیر کی تمام خصلتوں کے مجموعے کا نام ہے بر۔ لفظ بر بڑا جامع لفظ ہے، خیر کی بھلائی کی تمام قسموں کو شامل ہے یہ لفظ بر۔ اگر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی چاہتے ہو تو تم اس کو ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔ انسان اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے کہہ لیجئے اپنے مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بخیل واقع ہوا ہے۔ جو چیز اس کے استعمال کی نہیں ہوتی ہے اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے، اور جو چیز اس کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کے دل کو پسند ہے، اس کا خرچ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ اس محبوب شے سے بھی کوئی زیادہ محبوب شے اس کے پاس ہو، اور وہ ہے اللہ کی رضا، خوشنودی، ثواب اور جنت کا حصول۔ کیونکہ قوی چیز کو، طاقتور چیز کو، اس سے زیادہ طاقتور جو چیز ہوتی ہے وہی دھکا دے سکتی ہے۔ قوی کو اقوا ہی دھکا دے سکتی ہے، اسٹرانگ کو اسٹرانگر ہی دھکا دے گا نہیں۔ تو یہ چیز بہت پسند ہے، دل کو بہت بھاتی ہے، من نہیں چاہتا اس کو خرچ کرنا، لیکن اس سے زیادہ مال سے اور اس شے سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ اگر آپ کے دل میں ایمان سے محبت ہے، ثواب سے محبت ہے، جنت سے محبت ہے، تو اس کے دینے میں آپ کو کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ پسندیدہ چیز کو خرچ کرو۔ ہمارا کیا ہے کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے پسندیدہ اس کو رکھ دیتے ہیں صندوق میں، ردی چیز استعمال کرتے ہیں، سمجھا؟ شاید اس لیے کہ بیٹا پہنے گا، بیٹے کے کام آوے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں کا کون ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے۔ کہا یا رسول اللہ سب کو اپنا مال زیادہ پسند ہے، تو کہا اپنا مال وہی ہے جو تم کھاتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وہ تمہارا ہے، باقی تو سب تمہارے وارث کا ہے۔ لیکن نہ اچھا کھاتا ہے، نہ اچھا پہنتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ آخرت کا بینک بیلنس کرتا ہے، رکھتا ہے، سب بال بچے کے لیے رکھتا ہے۔ جس کا مطلب کہ وارث کو مالدار بنانا تم کو پسند ہے، تم کو اپنی عاقبت پسند نہیں ہے۔ تو اگر چاہتے ہو نیکی اور بھلائی دنیا آخرت کی، تو جو چیز محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اچھی چیز ہو، وہ دوسرے کو خیرات کرو، وہ دوسرے کو دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے، کہا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، یعنی زمین اور باغات کے اعتبار سے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا سب سے قیمتی باغ، سب سے عمدہ باغ بیروحا ہے یا بیروحا ہے، جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، قبلہ کی طرف، دکن کی طرف قریب ہے، جہاں آپ تشریف لاتے تھے۔ وہاں پانی، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اس میں پیتے تھے، اس پانی کو وضو کرتے تھے۔ تو اس لیے بھی سوچا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو پسند کریں گے، کیونکہ یہ بڑا پیارا سا باغ ہے اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، کہ رب العالمین کہتا ہے کہ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تب نیکی اور خیر کی خصلت ملے گی، تب یہ بات اس بات کی دلیل ہوگی کہ تمہارے اندر ایمان قوی تر ہے اور تم کو ثواب محبوب تر ہے باغ سے، مال سے۔ تو اللہ کے نبی آپ اس کو لیجئے، وَضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، جہاں اللہ آپ کو دکھائے، اللہ کی
سوچ کے مطابق آپ اس کو مسکینوں میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ نے کہا بخ بخ، کیا خوب کیا خوب، ذاک مال رابح، ذاک مال رابح، تو بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا قیمتی باغ ہے تمہارا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، انی ارا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تجعلھا فی الاقربین، تم خود سے اپنے رشتہ داروں کے اندر بانٹ دو، جو مستحقین ہیں اس کو تم زیادہ سمجھتے ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنے قرابت مندوں میں تقسیم کرو گے تو صدقہ کا صدقہ اور صلہ رحمی کا صلہ رحمی تو تم بانٹ دو۔ چنانچہ انہوں نے ابی بن کعب کو اور حسان بن ثابت کو بھی اس میں سے دیا، جو چوتھے باپ میں اور ایک چھٹے باپ میں حضرت طلحہ انصاری سے خاندان میں ملتے تھے، چوتھے باپ میں چھٹے باپ، اور ان کو بھی اس میں سے دیا۔ حضرت ابن عمر کی حالت یہ تھی کہ جب جو چیز پسند ان کو آتی تھی کہ یہ بہت اچھی ہے تو کسی مسکین کو بلا کر کے انہوں نے دے دیا، کہا کہ اس چیز پر آج میری نظر پڑی، اب مجھ کو یہ بہت اچھی لگی، اور اللہ کہتا ہے کہ بہت اچھی جو چیز ہو اسی کو خیرات کرو، اس لیے یہ لے لو۔ جہاں کبھی کسی چیز کے اوپر گھر پہ کسی بہت اچھی چیز پر نظر پڑی، اچھی اونٹنی ہے، حتیٰ کہ اچھی لانڈری اگر گھر میں ہے، خوبصورت لانڈری ہے، اچھی لانڈری ہے، کہا اچھا یہ بہت اچھی ہوشیار لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی اچھی ہے، چلو 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 میں نے تم کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ جو دوسری ہے اس سے دون ہے، کمتر ہے، وہ رہے گی، تم چونکہ میری سب سے اچھی لانڈری ہو اس لیے تم کو میں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کو، ثواب کو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ہر محبوب چیز سے زیادہ محبوب بنا دے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔